اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سلسلہ گفتگو میں صحیفہ کاملہ ہے اور صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 17 کو میں پیش کر رہا ہوں. دعا نمبر 17 شیطان کے مکر و فریب سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آنے سے متعلق ہے. یعنی ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں شیطان کی دشمنی اس کے مکر و فریب سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے. معمولاً یہ بات کہتا ہوں اور سوچنے کی ہے کہ دعا کے بارے میں یہ شعور پیدا ہونا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا کیا چاہیے، خود ہماری واقعاً دعا ہے کیا، واقعاً ہمارا سوال ہے کیا، کس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے. دعاؤں سے یہ سلیقہ ملتا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کن کن چیزوں کا سوال کیا ہے. معصومین نے جن کا سوال کیا ہے سچے معنوں میں وہی ہمارا سوال ہونا چاہیے، وہی ہماری آرزو ہونا چاہیے اور وہی ہماری دعا ہونی چاہیے. ہم تو ذرا سا حالات کے اعتبار سے پریشان ہو جاتے ہیں تو بس وہی پریشانی ہی سے متعلق ہماری دعا ہوتی ہے اور ان پریشانیوں سے نکل جانے کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ کے حضور سے ہمیں کچھ مانگنا بھی ہے یا نہیں مانگنا ہے. جبکہ دعاؤں میں جن چیزوں کو مانگا گیا ہے وہ ہمیشہ ہماری ضرورت ہے، مل جانے پر مزید اس سے زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں عطا کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اس کی بارگاہ ہمیں بلند مرتبے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کی حد نہیں معلوم ہے. اللہ خود ہماری طلب کی بنیاد پر وہ بہتر سے بہتر مقام تک پہنچاتا چلا جاتا ہے. اس تسلسل میں آج میں دعا کا جملہ پڑھ رہا ہوں. جہاں تک پڑھا تھا اس کے آگے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ واشغلہ عنا ببعد اعدائک. پروردگارا تیرا درود و سلام محمد اور آل محمد پر. دیکھیے عام طور سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے، صلوات پڑھے اور اس کے بعد وہ دعا کا ذکر کرے. پہلے صلوات ہونی چاہیے. اگر آپ صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو پڑھیں تو اکثر و بیشتر آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر دعا سے پہلے صلوات ہے. یعنی ایک ہی دعا میں جب ایک نئی چیز کا سوال کرتے ہیں تو وہاں پہلے صلوات ہے. پھر جب ہم سوال کرنے والا ہے کسی دوسری چیز کا پھر صلوات ہے. پھر ہم اس کے بعد کوئی اور تیسری چیز کا سوال کر رہے ہیں تو وہاں صلوات ہے. یہ ایک تعلیم ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا، صلوات پڑھنا یہ ہماری دعا کی قبولیت کے لیے ضمانت بھی بنتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واشغلہ عنا ببعد اعدائک. پروردگارا شیطان کو ہماری طرف سے موڑ کر کے معبود تو اپنے کسی دشمن سے اس کا رابطہ کر دے، کسی دشمن سے اس کو متعلق کر دے، ہماری طرف متوجہ نہ ہو. کیا یہ ہماری حاجت نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے
کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی میری ضرورت ہے اور یہ بھی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کے کس لمحے میں اور کہاں شیطان کس شکل صورت میں آ جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب آدمی اکیلا ہو، تنہا ہو، کچھ سوچ رہا ہو، تو شیطان آ جاتا ہے اور اپنی طرف اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا واقعاً کرم ہوتا ہے کہ ہم خیالات میں گناہوں کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں تو پروردگار عالم اس کا کوئی عذاب نہیں بیان کیا اور عذاب دیتا بھی نہیں ہے، ورنہ خیالات کے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آدمی گناہوں کے گلیوں میں اور گناہوں کے وادیوں میں چلا جایا کرتا ہے اور اس سے اپنے کو بچا نہیں پاتا ہے، شیطان لے کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ وہ عملی نہیں خیالی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عذاب نہیں معین کیا، مگر انسان ان غلط خیالات کی وجہ سے اندر سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا باطن گندا ہونا ہو جاتا ہے، اور جب بے انتہا انسان کا باطن اس کا اندر جو ہے گندا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری طور سے اور عملی طور سے بھی گناہ کی بستی میں نکل پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہیں، ہم دعا کریں کہ پروردگارا تو ہم سے اس کو دور کر دے شیطان کو، اور کسی اپنے دشمن سے اس کا مقابلہ کرا دے، وہ اپنے اس طرف مشغول ہو جائے، نہ کہ ہماری طرف ہے تو کہیں نہ کہیں مشغول رہے گا۔ پروردگارا جو ہمیں بہکانے کے لیے آ جاتا ہے ہم سے نکال کر کے اس کو کسی دشمنی انسان اپنے دشمن اور انسانی دشمن سے اس کا مقابلہ کرا دے۔ میں یہاں ٹھہر کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، اس پر غور کیجئے گا۔ اس سے پہلے حصے میں بھی چونکہ یہی ذکر تھا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے پھر شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے شیطان کو شیطان نہیں پیدا کیا ہے، شیطان کو شیطان نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر شیطان کو شیطان پیدا کیا ہو تو اس نے ہزارہ سال اللہ کی عبادت نہ کی ہوتی، اس نے ہزارہ سال اللہ کی عبادت کی ہے، یہاں تک کہ اپنے عبادت کے نتیجے میں سید الملائکہ ہو گیا تھا۔ غرور نے، تکبر نے، جس اللہ کی وہ عبادت کر رہا تھا اللہ کی ایک بات کا انکار کر دیا اور اتنا زیادہ اپنی اس بات پر ڈٹا رہا اور غرور میں آ گیا کہ پھر اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، عبادت کرنے کو اب بھی تیار ہے مگر اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر اللہ نے پھر اس کو اپنی بارگاہ سے نکال کر کے بتایا عبادت حکم کے ماننے ہی کا نام ہے، جس کی بات کو نہ مانا جائے، سر جھکانا، رکوع کر لینا یا دوسری عبادت کر لینا، اس کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ جو کہے اس کو ماننا ہی عبادت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان ہو گیا اور اللہ نے اس کو اپنے حضور سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی قدرت دے دی ہو کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا اور پھر ہم کہیں کہ جب اللہ نے ہمارے اوپر مسلط ہی کر دیا ہے تو ہم اپنے کیسے بچا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں یہ جملہ موجود ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے نقش قدم پر تم نہ چلنا، یعنی وہ تمہیں نہیں کھینچ کے لے کے جاتا ہے، یعنی تسلط تمہارے اوپر نہیں ہے، تم خود اس کا قدم کو دیکھ کر کے اس کے نقش قدم پر چلنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہو، اور کوشش کرتے کرتے خود اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسی لیے سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لے لیا ہے کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرنا،
شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان اعبدونی، میری بات سنو، میری عبادت کرو۔ وہ دشمن ہے، اور یقیناً ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، بلکہ خطاب کا انداز بھی بتا رہا ہے، الم اعہد علیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، جو شیطان تمہارے باپ آدم کا نہیں ہوا وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اس کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا، وہ چھپا نہیں، کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرے۔ آدمی خود اپنے اختیار سے اس کے نقش قدم کو چن لیا کرتا ہے۔ ذرا سا غور کیجیے گا، قرآن کریم میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، خود شیطان کی زبان سے یہ اقرار ہے، اور قرآن میں یہ ذکر کی وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، کہ میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے کہ میں تم پر مسلط ہو جاؤں، نہیں، یہ تو ہم ہیں کہ اپنے کو بچانے کی خاطر سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے وہ شیطان مسلط ہو گیا تھا اور شیطان نے ایسا کرا دیا ہے۔ شیطان کو کوئی قدرت نہیں ہے، وہ بہرحال اس طرح سے تمہیں بہکاتا ہے کہ وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور تم خود اپنے اختیار سے اس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتے ہو یا اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں اے شیطان، تم کو میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہے، جو میرے بندے ہیں وہ ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، ان پر تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں لیکن جو گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہ ہو کر کے تمہاری اتباع کرنے لگے، تمہاری پیروی کرنے لگے، تمہارے نقش قدم چلنے لگے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو تم خود سے چل کر کے تمہارے پاس آئے ہیں اور اپنے کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، اس لیے تم ان پر مسلط ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر ذرا سے بھی وہ جاگتے رہیں، میرے بندے اگر ہوں گے، تو تیری قدرت اور طاقت ان کے اوپر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں، الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان سب کے لیے ان کی وعدہ گاہ ہے، جو تیرے نقش قدم پر آ گئے، تیری پیروی کرنے لگے، تو ان کا انجام بھی جہنم ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے اوپر کسی طرح کی قدرت نہیں دی ہے، کوئی طاقت اور تسلط اس کو عطا نہیں کیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، جاگتے رہنے کے لیے کہا ہے، غفلت سے بیدار رہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو شیطان ہمارے پر مسلط نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار عالم ہم سے اس کو دور رکھے، اور وہ ہمارے پیچھے پڑا تو ہمارے پیچھے سے اس کو دوسرے راہ پر لگانے کے لیے یہ دعا کی ہے کہ وشغل ہو انا، ہمارا پیچھا چھڑا کر کے تو اے معبود اپنے کسی دشمن کے پیچھے لگا دے، وَعَصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَایَتِكَ، اور پروردگارہ بڑی اچھی ترکیب اور ترکیب سے تو ہم کو اس سے بچا سکتا ہے۔ وَعَصِمْنَا، پروردگارہ تو ہمیں محفوظ فرما، بچا لے، منہ اس شیطان سے، بحسن رعایتِکَ، اپنی حسن تدبیر سے۔ اور یقیناً پروردگار عالم جو ہے، ہم دعا کریں گے اور صدق دل سے دعا کریں گے تو معبود ہماری دعا کو قبول کرے گا اور ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے گا۔ وَقْفِنَا خَطَرَهُ، اور اس کے مکر و فریب سے، اس کے مکر و فریب کے مقابلے میں تیری ذات ہمارے لیے کفایت کر پروردگارہ، ہم نے تیرے اوپر اعتبار کیا ہے، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر مسئلے میں یقیناً اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی قدرت اصل میں طاقت ہے ہی نہیں ہے، اسی کی قدرت
کفایت کرتی ہے ہر مسئلے میں. ولنا ولنا ظہرہ، اور اس کے پیٹھ کو ہم سے موڑ دے پروردگارا. وقت عنا اثرہ، اور اس کے قدم ہماری طرف سے موڑ دے، اس کے نقش قدم ہی کہیں نہیں دکھائی دے پروردگارا. اس طرح سے تو کرتا ہے. دعا کرے آدمی صدق دل سے. پھر ایک مرتبہ یاد دلانا چاہوں گا کہ حقیقی معنوں میں اس طرح کے رخ پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا کیا چاہیے ہے. اگر ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسی کی ملکیت ہیں اور پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے، اور واقعاً ہم اس کے لیے ہیں، اپنے کو سمجھتے ہیں اس کی ملکیت ہیں. تو کہیں راستے میں شیطان ہمیں اپنا نہ بنا لے، اپنے راستے پہ نہ لگا لے. یہ سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے، پروردگار ہمیں اس سے بچائے اور بچا کر کے اپنی پناہ میں لے لیں. پھر اب دعا بدلتی ہے. دعا بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ جملہ آتا ہے دعا کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ وامتعنا من الہدی بمثل ضلالتہ. پروردگارہ تیرے درود السلام و محمد و آل محمد پر، اور درود السلام کے پاس یہ دعا کہ وامتعنا من الہدی، پروردگارہ کو نعمت ہدایت سے ہمیں نواز، اس طریقے سے جس طرح سے اور جتنا وہ گمراہ ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہمیں، اور اسی حد تک جو تو ہمیں راہ راست پر لگا دے. ظاہر شیطان کس حد تک ضلالت کی راہ میں پستی میں چلا گیا پروردگار، اسی کے بالکل مقابلے میں ہدایت کی بلندیوں تک تو ہمیں پہنچا دے، ہم اس کی طرف قطعاً دیکھیں ہی نہ. وَزَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدَّ غَوَایَتِهِ، اور جس طرح سے وہ گمراہ ہوا ہے اسی کے مقابلے میں تقویٰ کا زاد و سرمایہ پروردگار عالم تو ہمیں عنایت فرما. تقویٰ کا زاد و راہ ہمارے لیے عنایت فرما. میں معمولاً جب بات تقوی کی آ جاتی ہے تو میں ایک یاد دہانی کراتا ہوں کہ تقویٰ کسی شکل صورت کا نام نہیں، کسی طرح کے لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ نام ہے اپنے کو ہر لمحے اللہ کے حضور میں پانا. کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہمارے بارے میں جان رہا ہو نہ جان رہا ہو، اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر لمحے اللہ کی نظر، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیفیت میں، اور کوئی خبر پوشیدہ اس کی ذات پر ہماری نہیں ہے. یہ کیفیت مسلسل رہے تو انسان گویا تقوی کی پہلی منزل پر اپنے کو پا سکے گا. اس لیے دعا کی کہ وَزَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى، کہ زاد راہ عنایت فرما تو تقوی کی پروردگار عالم. ضد غوایتہ، اس کے مقابلے میں جتنا وہ گمراہ ہوا ہے اس گمراہی کے مقابلے میں ہمیں تقوی کی زاد راہ عنایت فرما. وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ التُّقَىٰ خِلَافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَىٰ، اور جس ذلت اور گمراہی کے راستے پر وہ گیا ہے اس کے بالکل مقابلے پروردگارہ تو ہمیں تقوی کی راہ پر چلاتا چلا جا. پرہیزگاری اور تیری طرف توجہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر معبود تو ہمیں چلاتا جا. اللہم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، پروردگارہ شیطان کو ہمارے دل میں داخل ہونے کے کوئی راستہ عنایت کرنا، کوئی مدخل، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی اس کی نہ ہو ہمارے قلوب میں جدھر سے وہ آ سکے. ولا تُوطِنَنَّ لَهُ فِيمَا لَدَيْنَا مَنزِلًا، اور کبھی ہمارے اندر اس کا وطن نہ بن سکے. پروردگار عالم ہم سب کو اس دعا کے صدقے میں مسلسل بچاتا رہے شیطان سے، اور ہمیں یاد دلاتا رہے کہ ہماری دعا کی یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے معبود تو اپنے سے اب تو اپنے نگاہ کرم ہمارے اوپر رکھ اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات